اسلام محض کسی عقیدے کا نام نہیں ہے، اسلام ایک پوری لائف اسٹائل کا نام ہے۔ اسلام جس طرح سے ہمارے عقیدے کی اصلاح کرتا ہے، تو عقیدے کی اصلاح کرنے کے بعد ہم کو آزاد نہیں چھوڑ دیتا کہ عقیدے کی اصلاح کرنے کے بعد زندگی چاہے جیسا چاہے ویسے گزاریں۔ اسلام ایک طرف ہم کو صحیح عقیدہ دیتا ہے، تو دوسری طرف عبادتوں کا ایک مجموعہ دیتا ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے عبادتوں کے ذریعے سے۔ تو اسلام صحیح عقیدے کی طرف بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، پھر صحیح عبادتوں کی طرف بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، جن عبادتوں کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو خوش کر سکتے ہیں۔ پھر عبادتوں کے ساتھ ساتھ اسلام زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، زندگی جو مختلف شعبے ہیں، جو انسان کی زندگی کے الگ الگ شعبہ جات ہیں، ان میں بھی شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ روزہ دیکھیے، یہ تو ہم کو تعلیم دیتا ہے، سارے لوگ ایک ساتھ روزہ شروع کریں گے فجر کی اذان ہوتے ہی، کہ ایسے کہ سید صاحب 10 منٹ زیادہ کھا سکتے ہیں، شیخ صاحب اور چودھری 10 منٹ زیادہ کھا لیں اور دوسرے لوگ نہیں کھا سکتے، سارے ایک ساتھ روزہ شروع کرتے ہیں، سارے ایک ساتھ روزہ ختم کرتے ہیں۔ تو یہ پیغام اسلام نے دیا، ایک عالمی بھائی چارے کا پیغام، کہ انسان سارے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کو کوئی برتری اپنی نسل کی وجہ سے نہیں حاصل ہے، نسب کی وجہ سے نہیں حاصل ہے۔ کسی انسان کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا، اس کے عمل نے اگر اس کو پیچھے کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے ابو لہب، جہنم میں جائے گا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ابو طالب، قریش کے اعلیٰ ترین خاندان کے ہیں، جہنم میں جائیں گے، آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے ان کا دماغ کھولے گا۔ بلال حبشی ہیں، کالے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے بلال کے قدموں کی آواز سنی۔ یہ اسلام تصور دینے کے لیے آیا تھا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے رمضان کے اس بابرکت مہینے میں، قرآن فہمی کے اس بابرکت مجلس میں، اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت گھر میں ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہاں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اس مجلس کو اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں میں لکھ دے، یہاں گزرنے والے لمحات ہماری نیکیوں میں شمار ہوں۔ یہ مجلس ہمارے لیے گناہوں کی مغفرت کا اور جنات میں بلندی کا سبب بنے۔ آج کی انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کی کچھ آیتوں کی تفسیر و تشریح آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائے گی۔ سورۃ النساء مدنی صورت ہے۔ قرآن مجید کے آغاز میں جو صورتیں ہیں وہ ساری صورتیں مدنی صورتیں ہیں، سوائے سورہ فاتحہ کے۔ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ ہم نے پڑھی، وہ بھی مدنی صورت ہے۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران، وہ بھی مدنی صورت ہے۔ پھر سورۃ النساء مدنی صورت ہے، سورہ مائدہ مدنی صورت ہے۔ تو مسلسل مدنی صورتوں کا، یعنی سورۃ الانعام سے پہلے میرے خیال سے ساری صورتیں جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب مدنی صورتیں ہیں۔ تو سورۃ النساء بھی مدنی صورت ہے، اس کی بیشتر آیتیں سورہ آل عمران کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ سورۃ النساء جیسا کہ نام سے اس کے وجہ واضح ہے، النساء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عورتیں۔ تو یہ صورت خصوصی طور پہ مسلمانوں کے جو سماجی مسائل ہیں، مسلمانوں کے جو معاشرتی مسائل ہیں، سوسائٹی کے جو بہت سارے پرابلمز ہیں، ان پرابلمز کو ڈسکس کرتی ہے۔ اسلام محض کسی عقیدے کا نام نہیں ہے، اسلام ایک پوری لائف اسٹائل کا نام ہے۔ اسلام جس طرح سے ہمارے عقیدے کی اصلاح کرتا ہے، تو عقیدے کی اصلاح کرنے کے بعد ہم کو آزاد نہیں چھوڑ دیتا کہ عقیدے کی اصلاح کرنے کے بعد زندگی چاہے جیسا چاہے ویسے گزاریں۔ اسلام ایک طرف ہم کو صحیح عقیدہ دیتا ہے، تو دوسری طرف عبادتوں کا ایک مجموعہ دیتا ہے
کہ اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے عبادتوں کے ذریعے سے، تو اسلام صحیح عقیدے کی طرف بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، پھر صحیح عبادتوں کی طرف بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے جن عبادتوں کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو خوش کر سکتے ہیں۔ پھر عبادتوں کے ساتھ ساتھ اسلام زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، زندگی جو مختلف شعبے ہیں، جو انسان کی زندگی کے الگ الگ شعبہ جات ہیں، ان میں بھی شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ تجارت کا ایک شعبہ بڑا اہم شعبہ ہے، تو اسلام ہم کو ایک پورا تجارتی نظام دیتا ہے۔ اسلام کا اپنا پورا اکانومی کا ایک سسٹم ہے۔ پولیٹکس اور سیاست انسان کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے، تو اسلام کا اپنا پورا ایک سیاسی نظام ہے۔ اسلام اس معاملے میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پھر سماج اور معاشرے سوسائٹی میں افراد کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس پر بھی اسلام کا اپنا ایک پورا سماجی نظام ہے۔ الحمدللہ اسلام اس کی طرف بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جو اخلاقی رویے اور اخلاقی معاملات ایک مسلمان کے کیسے ہونے چاہیے، ایک مسلمان کے مینرز کیا ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین اس پر بھی ہماری کامل رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہمارا دین الحمدللہ محض عقیدے کے چند مجموعوں کا نام نہیں ہے، ایک پوری تہذیب کا نام ہے، ایک پوری کلچر کا نام ہے، ایک پوری جس کو ہم کہتے ہیں ایک پوری وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہم انگلش میں سوسائٹی، ایک پوری سوسائٹی اسلام جو ہے وہ عقیدے کی بنیاد پر کھڑا کرتا ہے۔ اس لیے سورۃ النساء جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اس اسلامی سوسائٹی کی ایک جھلک دکھائی دیتی ہے کہ اسلامی سماج کیسا ہونا چاہیے، اسلام کس طرح کے کلچر کو بناتا ہے، کیسی سوسائٹی کو ڈیولپ کرتا ہے، اس کا ایک اچھا نمونہ اور ایک مثال آپ کو سورۃ النساء میں دکھائی دیتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ اس میں بہت سارے سماجی احکام، بہت سارے معاشرتی احکام ڈسکس کیے گئے ہیں، بہت ساری جاہلی رسومات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عربوں میں چلی آ رہی تھی، بلکہ دنیا میں چلی آ رہی تھی، اسلام ان جاہلی رسومات کو توڑتا ہے، اور ان جاہلی رسومات کو توڑنے میں سورۃ النساء کا کردار بہت اہم ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں منافقین کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے، اور کیونکہ جو مدینہ کی سوسائٹی تھی، مدینہ کی سوسائٹی میں ایک بڑا طبقہ جو مسلمانوں کے لیے خطرہ بنا ہوا تھا وہ منافقین ہے، تو ان کے حوالے سے بھی گفتگو ہے، کچھ جنگ احد سے متعلق بھی گفتگو ہے۔ شروعات کی جو آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ سورۃ النساء کی یہ جو پہلی آیت ہے اس کی کیا خصوصیت ہے؟ کوئی خصوصیت آپ لوگوں کو یاد ہے؟ یہ آیت آپ نے سنی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے، کسی بھی موضوع پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے، تو اللہ کے نبی خطبہ حاجہ کے بعد 3 آیتیں قرآن مجید میں سے پڑھتے تھے، اس میں سے ایک آیت یہ ہے۔ ہر موضوع پر، کسی بھی موضوع پہ خطبہ دینا ہوتا، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے یہ آیت لازماً پڑھتے تھے۔ اس خطبے کو خطبہ حاجہ کہا جاتا ہے، ہمارے عام طور پہ اس کو خطبہ نکاح کہا جاتا ہے، تو نکاح کے وقت بھی وہ خطبہ ہوتا ہے، لیکن صرف نکاح کے موقع پر نہیں، وہ خطبہ حاجہ ہے، یعنی کسی بھی حاجت کے لیے اللہ کے نبی خطبہ دینے کو کھڑے ہوتے تو 3 آیتیں پڑھتے تھے، اس میں سے ایک آیت سورۃ النساء کی جو ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، جو لمبا خطبہ ہم سنتے ہیں نا، نکاح کے موقع پہ سنتے ہیں، جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں، اس کو خطبہ حاجہ کہا جاتا ہے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیتیں پڑھتے تھے آخر میں، اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، یہ اس آیت کی خصوصیت ہے۔ تو یعنی یہ آیت اتنی اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبے دینے کے لیے کھڑے ہوتے یہ آیت پڑھتے، یا ایھا الناس، کیا آیت کا ترجمہ ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی اصل میں، تقوی میں صرف ڈرنے کے معنی نہیں آتے، تقوی کا اصل مطلب ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم کی فرما برداری کر کے، جو چیزیں اس نے واجب کی ہے اس پر عمل کر کے، جن چیزوں کو اس نے حرام کیا ہے اس سے بچ کر کے، اللہ اور اللہ کے عذاب اور اپنے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دینا۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس نے جن چیزوں کو واجب کیا ہے اس پر عمل کرنا، جو چیزیں حرام کی ان سے بچ کر کے وقایہ کا اصل مطلب ہوتا ہے بچاؤ، تقوی وقایہ سے بنائے۔ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کی فرما برداری کرنا پڑے گا، اس کی نافرمانی سے بچنا پڑے گا۔ تقوی اصل میں اس چیز کا نام ہے، تقوی سارے دین کی جڑ ہے، تقوی ہر نیکی کی بنیاد ہے۔ اس لیے
اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ بندوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرو، اس کی نافرمانی سے بچو اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے سامان کر لو۔ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، قرآن مجید میں بار بار آپ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تقوی سے متعلق 3 آیتیں پڑھتے تھے جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ ایک یہ آیت اور یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، دوسری آیت یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، 3 تقوی والی آیتیں پڑھتے تھے۔ تقوی ایمان کی جڑ ہے، تقوی نیکیوں کی بنیاد ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے شریعت میں قرآن مجید کے اندر چاہے اخلاقی معاملات ہو اس میں بھی تقوی کا حکم دیا جاتا ہے، چاہے سماجی معاملات ہو اس میں تقوی کا حکم دیا جاتا ہے، عقائد کے موضوع پر بحث ہوتی ہے تقوی کا حکم دیا جاتا ہے، کیونکہ تقوی ایک بیج ہے جس سے دینداری کا پودا نکلتا ہے۔ دل میں جب تقوی کی بیج کو بو دیا جاتا ہے تو اس سے دینداری کا پودا نکلتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اپنی دعاؤں میں تقوی کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے متقی بنا دے، میرے دل کو تقوی عطا فرما۔ جیسے اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، تقوی مانگتا ہوں، پاک دامنی مانگتا ہوں اور غنی مانگتا ہوں۔ یا اس طرح اللہ کے نبی دعا پڑھتے تھے اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ تعالیٰ میری نفس کو اس کا تقوی عطا فرما دے۔ یہ بھی ایک دعا ہے جو رمضان کے مہینوں میں ہم کو مانگنی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی تقوی والا بنا دے، کیونکہ بھائی ساری عبادتوں کی قبولیت کی بنیاد تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کب قبول ہوں گی؟ جب وہ تقوی کے احساس سے نکلیں گی۔ اگر عبادتیں تقوی کی بنیاد سے نہیں نکلی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی وہ قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کی عبادت قبول فرماتا ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ متقیوں کو ڈالے گا۔ اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، جنت اللہ نے متقیوں کے لیے بنائی ہے۔ تو دل کا تقوی، دل کی دینداری، دل میں اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ سے امید، یہ ایک لازمی چیز ہے جو ایمان والے بندے کو پیدا کرنی چاہیے۔ تقوی حاصل کرنے کے بہت سارے اسباب ہیں، اور قرآن پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں غور و فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کے اسماء کی، اللہ رب العالمین کی صفات کی معرفت حاصل کرنا، ایسے بہت سارا یعنی ایک موضوع ہے پورا کہ تقوی دل میں کیسے پیدا کیا جائے۔ اس کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے۔ جتنا بندہ اللہ رب العالمین کو جانے گا، جتنا اس کو اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت حاصل ہوگی، اتنا ہی دل کے اندر اس کے تقوی پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے کون ہیں؟ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ العلماء، علم والے۔ تو علماء کا مطلب کیا ہے؟ جن کے پاس مدرسے کی سرٹیفکیٹ ہے؟ نہیں، علماء کا مطلب جو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، جتنا گہرائی سے اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ کے دین کا علم حاصل کرتا ہے، اتنا ہی اس کے دل میں اللہ کی خشیت اور تقوی پیدا ہوتی۔ اس لیے علمی مجلسوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے نا، یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی عظمتوں کا بیان ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف ہوتی ہے، تو بندے کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھتی ہے اور اسی عظمت سے تقوی کا پودا نکلتا ہے۔ جتنا دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوگی اتنا دل میں تقوی مضبوط ہوگا۔ تو فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو۔ اچھا دیکھیے یہ خطاب عام ہے، قرآن مجید صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید سارے انسانوں کے لیے ہدایت بن کر کے آئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں سے خطاب نہیں کر رہا ہے، سارے انسانوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو، تمہارے رب سے ڈرو، تمہارے رب کا تقوی اختیار کرو۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے ایک نفس سے تم کو پیدا کیا۔ ساری انسانیت کا وجود ایک جان سے ہوا ہے، اور وہ جان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ حضرت آدم سے ساری انسانیت کو پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید ہم کو جو انسانیت کے بارے میں تصور دیتا ہے وہ ایک گلوبل فیملی کا تصور دیتا ہے کہ سارے انسان اپنی اصل حیثیت سے ایک ہی فیملی کا حصہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم میں سے تم سارے کے سارے آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ یہ جو عقیدہ ہے کہ ہم سارے کے سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونا ہم سارے انسانوں کو ایک ساتھ جوڑتا ہے۔
ایک دوسرے کے لیے محبت اور ہمدردی ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری شروعات اور ہمارا آغاز کا ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، تو اس سارے عقیدے کی جو بنیاد ہے وہ ڈھہ جاتی ہے، جو عقیدہ ہم کو یہ سمجھاتا ہے کہ انسان کسی زمانے میں بندر تھا، بندروں کی نسل سے انسان کی نسل چلی ہے۔ جو ڈاروینزم اور ایولیوشن کا جو تصور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈاروینزم اور ایولیوشن کا تصور انسانوں کے بارے میں یہ عقیدہ دیتا ہے کہ انسان اتفاق سے زمین پر آ گئے ہیں، زمین پہ ان کے موجود ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ بلا مقصد ایک مخلوق ہے، بس اتفاق سے بن گئی۔ لیکن جب اللہ رب العالمین ہم کو یہ عقیدہ دیتا ہے کہ تم بلا مقصد نہیں بنائے گئے ہو، تم کو ایک پلان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا، اللہ نے ہم کو جنت میں بنایا، زمین پہ بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ زمین کے اندر، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ زمین پہ جاؤ، میرے نبی تمہارے پاس میری ہدایتیں لے کر کے آئیں گے، جو ان ہدایتوں کی پیروی کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ دنیا میں ہم کو بھیجا گیا ہے ایک خاص مقصد کے تحت، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں کامیابی کا مینول کیا ہے؟ جو اللہ اپنے رسولوں کے ذریعے سے اپنا پیغام دیتا ہے، شریعت نازل کرتا ہے، یہی ہماری کامیابی کا معیار ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے ہماری نجات رکھی ہے۔ باقی جو جدید تھیوریز ہیں، ڈاروینزم کی تھیوری اور ایولیوشن کی تھیوری، وہ تو انسان کو اور جانوروں میں کوئی فرق ہی نہیں کرتی، اس کے لیے انسان جانور سب برابر ہیں، جانور بھی اتفاق سے وجود میں آ گئے، انسان بھی اتفاق سے وجود میں آ گئے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جو دین ہم کو دیا ہے وہ انسان کا شرف قائم کرتا ہے، انسان کو عظمت بیان کرتا ہے انسان کی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بنی آدم کو فضیلت عطا فرمائی ہے، مقام عطا فرمایا ہے، اس کی حیثیت جانوروں جیسی نہیں ہے دنیا میں۔ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، جو بھی زمین و آسمان میں ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کو مسخر کیا ہے، تمہاری خدمت میں لگایا ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو بھی زمین میں اللہ نے ہم انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو یہ آیت ہم کو جو سب سے پہلا پیغام دیتی ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم دنیا میں اتفاق سے نہیں آئے، اللہ نے ایک انسان کے ذریعے سے زمین میں بھیج کر کے ہماری آبادی بڑھائی ہے۔ پھر جو ہندو مذہب کا تصور ہے ذات برادری کا، وہ بھی اس سے ڈہ جاتا ہے۔ ہندو مذہب میں جو گوتر کا، ذات برادری کا تصور ہے کہ بھائی انسان جو ہے وہ برہما سے پیدا ہوئے، تو جو براہمن ہیں وہ برہما کے سر سے پیدا ہوئے، اور جو چھتری ہیں وہ اس کے سینے سے پیدا ہوئے، اور جو بنیا وغیرہ ہیں وہ برہما کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور جو شودر ہیں، دلت ہیں، وہ اس کے پیر سے پیدا ہوئے۔ تو سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ براہمن ہیں، پھر اس کے بعد چھتری ہیں، پھر اس کے بعد جو بنیے ہیں، اور سب سے بدترین قسم کے لوگ جو برہما کے پیر سے بنائے گئے ہیں، شودر ہیں، دلت ہیں، ان کا کام ہی بس ان تینوں طبقات کی خدمت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ آیت کا ہے نا، یہ ہم کو یہ ذات برادری اور رنگ و نسل پہ انسانوں نے بانٹ کر کے جو رکھا ہے انسانوں کو، اس سارے تقسیموں کو ڈھا دیتی ہے یہ آیت۔ یہ بتاتی ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کا کہیں نہ کہیں جا کر کے بھائی ہے، سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، سب کی نسل جا کر کے حضرت آدم علیہ السلام سے مل جاتی ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے کوئی انسان دوسرے انسان سے افضل نہیں، کوئی خاندان دوسرے خاندان سے افضل نہیں، کوئی برادری دوسری برادری سے افضل نہیں ہے، سب کے سب آخر میں جا کر کے ایک ہی انسان کی اولاد ہیں۔ کلکم من آدم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان فرما دیا عرفات کے میدان میں۔ عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لا فضل لعربی علی اجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، ولا لعجمی علی عربی، نہ کسی عربی کو نہ کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت حاصل ہے، ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر، نہ گورے کو کالے پر نہ کالے کو گورے پر۔ کلکم من آدم وآدم من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا۔ بتاؤ کسی خاندان کو، کسی برادری کو، کسی سرنیم کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے افضل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ساری تقسیمات اور یہ ساری جو بٹوارے ہیں مذہب کے نام پر اور وطن کے نام پر، رنگ کے نام پر، نسل کے نام پر، سرنیم کے نام پر، برادری کے نام پر، اسلام اس کو ختم کر دیا اسلام نے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس کو ختم کرنے کے لیے ہی آئے تھے۔ دین نے ہم کو یہ تصور دیا بھائی سرنیم کی حیثیت ہے، برادروں کی حیثیت ہے، لیکن اس کی حیثیت کیا ہے کہ یہ تمہاری ایک پہچان ہے۔
فلاں سید ہے، فلاں انصاری ہے، فلاں شیخ ہے، فلاں خان ہے، فلاں پٹھان ہے، یہ بس محض تمہارے پہچان ہے، بس اس سے زیادہ اس کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے جو قبیلے بنائے ہیں تمہارے خاندانوں میں تم کو تقسیم کیا ہے، اس کا مقصد صرف کیا ہے؟ ایک دوسرے کو پہچانو کہ فلاں عبداللہ ہے تو یہ خان عبداللہ ہے، یہ سید عبداللہ ہے، یہ انصاری عبداللہ ہے، بس اتنی حیثیت ہے اس کی، اس سے زیادہ برادریوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تو کافروں کا، یہ ہندوؤں کا عقیدہ تھا جو ہم نے مسلمانوں میں لے آیا، ذات برادری خاندان کا۔ اسلام تو ذات برادری کو کوئی تصور ہی نہیں دیتا ہے، اسلام میں سب برابر ہے۔ اللہ کے نزدیک فضیلت والا وہ ہے جس کے پاس تقوی ہے، یہ تقوی کی فضیلت ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں تم میں فضیلت اس کی ہے جو تقوی والا ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں تم کو بلند کرتی ہے وہ تمہارے دل کا تقوی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دل کو اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ نبی نے یہ تصور دیا ہے ہم کو۔ افضل وہ ہے جو اللہ کے یہاں افضل ہے، اور اللہ کے یہاں افضل کون ہے؟ جس کے دل افضل ہے، جس کا عمل افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ به عمله لم يسر به نسبه، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے اس لیے افضل نہیں ہو سکتا کہ وہ سید ہے، وہ انصاری ہے، وہ خان ہے، وہ پٹھان ہے، وہ قریشی ہے۔ نسبتیں محض پہچان ہے، بس اس سے ادر کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے فسادات انہی خاندانی اور برادری کی نسبتوں کی وجہ سے ہوئے۔ ہر زمانے میں کچھ قوموں نے یہ سمجھا کہ ہم اپنی نسبت اور اپنے خاندان کی وجہ سے افضل ہیں۔ ورلڈ وار 2 ہوئی، جرمنس کو لگا کہ ہم بہت افضل ہیں اور دنیا کو ہماری ماتحتی میں ہونی چاہیے۔ انگلینڈ کے لوگوں کو لگا کہ بھئی ہم سب سے افضل ترین لوگ ہیں اور دنیا ہماری ماتحتی میں آئے۔ یہ ذات اور برادری کی تفریق اس نے ہمیشہ انسانوں کو خون بہایا ہے۔ ہندوستان میں آپ دیکھیں پوری تاریخ ہے دلتوں پر ظلم کی، جو شودر ہیں، نچلے طبقے کے لوگ ہیں، ان پر ظلم کی ایک پوری تاریخ، انتہا کر دی گئی ان پر ظلم کی، انسان نہیں سمجھا گیا اس کو۔ میں نے دیکھا بعض جو ہندو مذہب کے پڑھی لکھی اسکالرز ہیں وہ بڑے فخر سے بولتے ہیں کہ ہندو مذہب کے اندر ہندوستان کی تاریخ میں غلاموں کا جو عام طور پہ دوسری قوموں میں تصور تھا وہ تصور ہندوستان میں نہیں پایا گیا، ہندوستان کی ہسٹری میں۔ یہ بہت جو ہندو اسکالرز ہیں آج کے دور میں یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دوسری قوموں کے ہاں غلاموں کا جو کانسیپٹ تھا وہ ہندوستان میں، آپ پرانے ہندوستان میں وہ نہیں ملے گا آپ کو۔ بھائی غلاموں کا تصور اس لیے ہندوستان میں اس طرح کا نہیں ملتا ہے کیونکہ یہاں کی جو شودر آبادی تھی، دلت آبادی تھی، غلاموں سے بدتر ان کی زندگی کر کے رکھی ہوئی تھی۔ پورے کے پورے خاندانوں کو غلاموں ہی کی حیثیت تھی وہاں پر، بلکہ آج تک یہ صورتحال ہے۔ کتنے ہندوستان کے علاقوں میں دیکھنے میں آئے گا مستقل، یعنی آپ 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، اب بھی یہ خبریں آتی ہیں کہ کوئی دلت جو ہے گھوڑے پر بیٹھا تو اس کو قتل کر دیا گیا۔ گھوڑے پر بیٹھنے کی وجہ سے شادی میں بیچارہ گھوڑے پہ بیٹھ گیا تو اس کو قتل کر دیا گیا، کہ گھوڑے پہ بیٹھ کر کے کسی برہمن سے یا کسی چھتری کے گھر کے سامنے سے گزر گیا دلت ہو کر کے۔ ہندوستان نے ذات برادری کے نام پر جو تقسیمیں دیکھی ہیں نا، باقاعدہ کوئی شودر اگر کوئی جوتا پہن لینا تو اس کے پیروں میں کیل ٹھوک دی جاتی تھی کہ تم کو ہمت کیسے ہوئی، جوتے پہننے کی ہمت کیسے ہوئی، جوتا نہیں پہننے دیتے تھے اس کو۔ اسلام اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گندگی ہے، گندگی، برادری کی بنیاد پر کسی کو حقیر سمجھنا یہ گندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، اور نہ کوئی اپنے اعلیٰ ہونے کی بنیاد پر فخر کرے کہ میں بہت اعلیٰ ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں پھر بھی مجھے فخر نہیں ہے۔ واللہ دنیا میں اگر کوئی فخر کرنے کے لائق تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر کے لائق تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت میں چن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار بنایا، سارے انسانوں کا، نبیوں کا امام بنایا، پھر بھی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مجھے کوئی فخر نہیں۔ ہم کو کس بات پہ فخر ہے؟ میں سید ہوں تو مجھے فخر ہے، میں انصاری ہوں تو مجھے فخر ہے، میں خان ہوں، میں چودھری ہوں، میں قریشی ہوں، مجھے فوج فخر ہے۔
بھائی فخر کے لائق اگر کوئی تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پر اللہ کے نبی نے فرمایا میں آدم کی اولاد ہونے کے کا سردار ہونے کے باوجود بھی فخر نہیں کرتا۔ کوئی بنیاد ہمارے پاس فخر کس کے بعد رہ جاتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بعد کوئی فخر کی بات رہ جاتی ہے کہ چودھری صاحب فخر کرے، ارے ہم تو چودھری ہیں، ہم تو خان ہیں، ہم تو انصاری ہیں، ہم تو شیخ ہیں، ہم تو سید ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گندگی کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ ہم نے اس گندگی کو دین کا نام دے دیا، اس کو دین کا یعنی مسلمان واللہ اس وقت ہندوستان میں اہل کفر میں، کافروں میں دعوت کے لیے سب سے لازمی اور ضروری چیز ہے کہ مسلمان ذات برادری کے اس تصور کو نکالے اپنے سماج سے۔ ایک بہت بڑا طبقہ اب بھی اعلیٰ برادریوں کے ظلم سے پریشان ہے ہندوؤں میں، آپ ان کو بتائیں۔ بلکہ ہندوستان میں جو دین پھیلا، اسلام پھیلا، اس کی تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ یہاں ایک نچلا دبا ہوا کچلا ہوا طبقہ، اس نے جب یہ دیکھا کہ ایک دین ایسا بھی ہے جس میں اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا تو پھر آپ کے اور دوسرے مسلمانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں، سب کے سب برابر ہیں۔ یہ دین کی تعلیم یہی ہے، یہ دین آیا اسی لیے، اس کی ایک ایک عبادت یہ پیغام لے کر کے آئی ہے کہ انسان سب کے سب برابر ہیں، ذات برادری اور نسل کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر کوئی فخر کرے۔ ساری عبادتیں ہمارے یہی پیغام دیتی ہیں نا۔ یہ نماز میں 5 وقت اذان ہوتی ہے، صف میں قدم سے قدم ملا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی تفریق ہے کہ سید صاحب پہلی صف میں رہیں گے، خان صاحب دوسری صف میں رہیں گے، شیخ صاحب تیسری صف میں رہیں گے، کوئی پچھڑی برادری کے لوگ ہیں وہ پچھلی صفوں میں رہیں گے۔ یہ پیغام لے کر کے آتے ہیں۔ نماز ہماری یہ پیغام دیتی کہ ذات برادری کی ہمارے دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ورنہ دوسرے مذہب والوں میں تو آپ دیکھیں، پریزیڈنٹ جو ہمارے ملک کے تھے، بلکہ ابھی بھی ہیں نا، باقاعدہ ان ملک کے پریزیڈنٹ کو روک دیا گیا ایک عبادت گاہ میں داخل ہونے سے۔ ہاں، ملک کے پریزیڈنٹ کو، کیونکہ وہ دلت ہیں، نچلے طبقے سے آتے ہیں، ان کو ایک عبادت گاہ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ پوری تاریخ اٹھا کر کے ہندوستان کی دیکھیں، ان کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، منوسمرتی وغیرہ، ذات برادری کی بنیاد پر کس طرح کی تفریقیں پائی جاتی ہیں۔ مسجد میں نہیں داخل ہو سکتا ہے نچلی برادری کا ہندو، اسلام نے یہ پیغام دیا نہیں بھائی مسجد میں داخل ہونا، ہمارے یہاں تو امامت بھی کر سکتا ہے، کسی بھی برادری سے ہو، علم والا ہے اس کو امامت کے مصلی پر بھی کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ حج، روزہ، سب کچھ، حج میں دیکھیں ایک رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے، کوئی فرق ہوتا ہے؟ ہاں، سب ایک ہی رنگ کے کپڑے میں، ایک ہی طرح کا کپڑا پہنے ہوئے، کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ سید صاحب کچھ الگ طرح کا کپڑا پہنیں گے، انصاری کچھ الگ طرح کا کپڑا پہنیں گے، شیخ کچھ الگ طرح کا کپڑا پہنیں گے، میاں کچھ الگ طرح کا کپڑا پہنیں گے، نہیں، سب ایک کپڑے میں ایک جیسے، ایک ساتھ طواف کر رہے ہیں، قدم سے قدم ملا کر کے کھڑے ہیں۔ روزہ دیکھیے، یہ تو ہم کو تعلیم دیتا ہے، سارے لوگ ایک ساتھ روزہ شروع کریں گے فجر کی اذان ہوتے ہی، کہ ایسے کہ سید صاحب 10 منٹ زیادہ کھا سکتے ہیں، شیخ صاحب اور چودھری 10 منٹ زیادہ کھا لیں اور دوسرے لوگ نہیں کھا سکتے، سارے ایک ساتھ روزہ شروع کرتے ہیں، سارے ایک ساتھ روزہ ختم کرتے ہیں۔ تو یہ پیغام اسلام نے دیا، ایک عالمی بھائی چارے کا پیغام کہ انسان سارے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کو کوئی برتری اپنی نسل کی وجہ سے نہیں حاصل ہے، نسب کی وجہ سے نہیں حاصل ہے، کسی انسان کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا، اس کے عمل نے اگر اس کو پیچھے کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے ابو لہب، جہنم میں جائے گا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ابو طالب، قریش کے اعلیٰ ترین خاندان کے، جہنم میں جائیں گے، آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے ان کا دماغ کھولے گا۔ بلال حبشی ہیں، کالے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے بلال کے قدموں کی آواز سنی۔ یہ اسلام تصور دینے کے لیے آیا تھا۔ نسبتیں فخر کا باعث نہیں ہوتی ہیں، نسبتیں اچھی ہو تو بھی انسان فخر نہیں کر سکتا ہے، یہ نسبتیں تو خاندان کی نسبتیں، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو فرمایا تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، حضرت آدم کو پیدا کیا، پھر حضرت آدم کا جوڑا حضرت حوا بھی حضرت آدم سے بنائی گئیں۔ عورتیں مرد کی پسلی سے، حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا پیدا کی گئیں۔ کیوں پیدا کی گئیں؟ تاکہ مرد کو ان سے سکون ملے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔
عورتوں کو پھیلا دیا. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تساءلون بہ، جس کا حوالہ دے کر کے تم سوال کرتے ہو. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے حوالے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. والارحام، اور رشتوں کو توڑنے سے ڈرو. رشتوں کو ارحام اصل میں کہتے ہیں خونی رشتوں کو. ہماری زندگی میں رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک ہوتے ہیں ہمارے خونی رشتے اور ایک ہوتے ہیں ہمارے سسرالی رشتے. اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں دو طرح کے رشتے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا تو اس کو نسب والا بنایا اور سسرال والا بنایا. تو ہماری زندگی میں دو رشتے ہوتے ہیں. ایک رشتے وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق ہمارے نسب سے ہوتا ہے، ہمارے ماں باپ سے ہوتا ہے، جیسے ہمارے والد ہیں، ہماری والدہ ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں. پھر والدہ کی طرف سے جو رشتے ہوتے ہیں جن کو ہم ددیحال کا رشتہ کہتے ہیں. والدہ کی اور والد کی طرف سے رشتے ہوتے ہیں ددیحال کا رشتہ کہتے ہیں. جو والدہ کی طرف سے رشتے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ننیحال کا رشتہ کہتے ہیں، ہے نا. نانی ہیں، نانا ہیں، دادی ہیں، دادا ہیں، خالہ ہیں، ماموں ہیں، پھوپھی ہیں، چاچا ہیں، ان کے بچے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ خونی رشتے. ان رشتوں کو رحیم کا رشتہ کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب ہم شادی کرتے ہیں تو ایک عورت ہماری بیوی بن جاتی ہے، اس کی والدہ ہماری ساس ہے، سسر ہیں، سالے ہیں، سالیاں ہیں. یہ سسرال کا رشتہ ہے. سسرال والا جو رشتہ ہے وہ ہم اپنی مرضی سے بناتے ہیں، ہے نا. ہم خود منتخب کرتے ہیں ہم کو فلاں لڑکے سے شادی کرنی ہے، ہمارے انتخاب سے ہم شادی کرتے ہیں تو وہ سسرال والا رشتہ ہمارا شروع ہو جاتا ہے. سسرال والا رشتہ کیونکہ ہم اپنی مرضی سے بناتے ہیں تو شریعت نے ہم کو اس کو توڑنے کی بھی اجازت دی ہے. وہ رشتہ ہم توڑ سکتے ہیں. آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، بیوی شوہر سے خلا لے سکتی ہے. سسرال والے رشتے توڑے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ ہم خود بناتے ہیں. جو خاندان کے رشتے ہوتے ہیں نا، خاندان کے رشتے توڑ نہیں سکتے ہم، کیونکہ یہ ہم نے خود نہیں بنائے، یہ اللہ نے بنائے ہیں. باپ سے، ماں سے، بہن سے، بھائی سے، چاچا سے، خالہ سے، ماموں سے، ان سے ہم رشتے توڑ نہیں سکتے. ان کے بچے ہیں کزنس، ان سے ہم رشتے توڑ نہیں سکتے. ان رشتوں کو توڑنا گناہ ہے. اللہ نے وہی فرمایا والارحام، جو یہ خاندانی رشتے ہیں نا ان کو توڑنے سے بچو. ان کو توڑنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ قطع رحمی. کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ جو خاندانی رشتے ہوتے ہیں نا ان کو توڑنا، ان سے تعلق ختم کر لینا، اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ بلکہ اردو میں کہا جاتا ہے کیا؟ قطع رحمی. اور ان کو جوڑنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ صلہ رحمی. صلہ رحمی بہت بڑی نیکی ہے اور قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے. کتنا بڑا گناہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الایمان باللہ، اللہ پہ ایمان لایا، اللہ کی سب سے محبوب نیکی ہے. پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ اللہ کے نبی فرمایا صلۃ الرحیم، رشتوں کو جوڑنا. ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ رشتوں کو جوڑنا. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. پوچھا کہ اللہ کے نبی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قطعیت الرحم، رشتوں کو توڑنا. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ رشتوں کو توڑنا. ہمارے یہاں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ سمجھنا تو بہت دور کی بات، ہمارے یہاں سرے سے رشتہ توڑنے کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے یہاں اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. گناہ سمجھنا بہت دور کی بات ہے، ہمارے یہاں تو لوگ فخر کرتے ہیں رشتہ توڑنے پر. ہاں آپ کو معاشرے میں سے لوگ مل جائیں گے بولیں گے میرا سگا بھائی ہے 10 سال ہو گیا اس کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھا، گھمنڈ سے بولیں گے، جسے لگا کتنا بڑے نیکی کا کام کیا ہے. بولیں گے میرا چاچا ہے راستے میں ملتا ہے نا سلام نہیں کرتا ہوں، گھمنڈ سے بولیں گے لوگ. میں نے کہا یوٹیوب پہ ریلز آتی ہے نا جو شارٹس، تو اس میں ایک لڑکا بول رہا ہے ابے تو مجھ سے بات بن کر کے کیا گھمنڈ کر رہا ہے. وہ ایٹیٹیوڈ والی ریلز ہوتی ہے نا، ابے تو مجھ سے بات بن کر کے کیا گھمنڈ کر رہا ہے، میری تو آدھے خاندان والوں سے بات بند ہے. لوگ گھمنڈ سے بولتے ہیں اس کو، جیسے لگتا ہے کتنا بڑا کام کر لیا. رشتہ توڑنا شدید ترین گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعرات کے دن، آج جمعرات کا دن ہے نا، ہر جمعرات کے دن اور جمعہ کی رات میں
اللہ رب العالمین کے یہاں بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. فلا يقبل عمل قاطع، تو جس نے کسی سے رشتہ توڑا ہوتا ہے اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. آپ قیام کر رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ تلاوتیں کر رہے ہیں، آپ صدقات و خیرات کر رہے ہیں، آپ اذکار کر رہے ہیں، آپ کا عمل اس کی ایک فائل بنتی ہے، فائل اللہ کے حضور میں پیش ہوتی ہے. اگر کسی رشتہ دار سے تعلق توڑ کر کے رکھا ہے وہ فائل ریجیکٹ کر دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو رشتہ توڑنے سے منع فرمایا. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ رب العالمین تم پر نگہباں. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں دو طبقے بہت دبے کچلے ہوئے تھے، مظلوم تھے، کیونکہ وہ کمزور تھے. تو اسلام جب آیا تو کمزوروں کے لیے رحمت بن کر کے آیا. بھئی طاقتور کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، طاقتور تو اپنا حق حاصل کر ہی لیتا ہے. معاشرے میں مسئلہ کن کے لیے ہوتا ہے؟ کمزوروں کے لیے. طاقتور اپنا بھی حق لے لیتا ہے، دوسروں کا بھی حق لے لیتا ہے. کمزور بیچارہ اپنے حق کی حفاظت نہیں کر پاتا. اسلام کمزوروں کی مدد کرنے کے لیے آیا، کمزوروں کے لیے رحمت بن کر کے آیا. اور دو طبقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب معاشرے میں بہت کمزور تھے، ایک یتیم اور ایک عورتیں. یتیم کا مسئلہ یہ ہوتا تھا کیونکہ وہ سوسائٹی اور کلچر جو تھا وہ ٹرائبل کلچر تھا. اس ٹرائبل کلچر میں جو کسی کے آدمی کی موت ہو جاتی تھی نا، تو اس آدمی کی جو وراثت بچوں کے ہاتھ میں آتی تھی وہ وراثت اس کے گارجینز لے لیتے تھے، بچوں کو نہیں ملتا تھا. یتیموں کا مال لوگ کھا جاتے تھے. سوسائٹی ایسی تھی وہ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار، خاص طور پہ سورۃ النساء میں بار بار یتیموں کے حوالے سے تاکید کی. اللہ نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. اللہ نے فرمایا یتیموں کو ان کا مال دو، اور جو طیب مال ان کا ہے وہ طیب مال ان کو دو. یہ نہیں کہ طیب اپنے پاس رکھ لو، خبیث ان کو دے دو. اچھا مال ان کا لے کر کے اپنا خراب مال ان کو دے دو. تاکید کی گئی کہ یتیم کا مال مت کھاؤ. اللہ نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ ظالمانہ طور سے یتیموں کا مال کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں مال نہیں ڈال رہے، جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں. یتیم کا مال کھانے والوں کو تاکید کی گئی کہ یہ جو مال تم کھا رہے ہو یتیموں کا مال نہیں ہے، یہ جہنم کی آگ جو اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہو. اس زمانے میں یتیموں کا مال کھایا جاتا تھا، اس لیے خاص یتیموں کا ذکر کیا گیا. آج کے دور میں بہنوں کا مال کھایا جا رہا ہے. ہاں، آج کے دور میں یتیموں سے زیادہ بہنوں کا. بھائی مال چاہے یتیم کا ہو یا بہنوں کا، حکم تو وہی ہے. جو لوگ بہنوں کی جائیداد ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ مال نہیں ہے، یہ جہنم کا ٹکڑا ہے جو آپ نے ہڑپ کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ کے اس کا حساب دینا پڑے گا. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے وہ ذکر آئے گا. اچھا، یتیموں پہ ظلم کی ایک شکل یہ بھی ہوتی تھی نا کہ جیسے کوئی یتیم بچی ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اب وہ کسی کی سرپرستی میں آ گئی. اب جس کی سرپرستی میں آئی، جو اس کا گارجین ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس یتیم بچی کا باپ بہت سارا مال چھوڑ کر کے گیا ہے، اور اگر اس یتیم بچی کی میں نے کسی اور سے شادی کرا دی تو سارا مال یہ لڑکی لے کر کے چلی جائے گی. تو کبھی وہ خود اس یتیم لڑکی سے شادی کر لیتا، یا کبھی اپنے بیٹے سے شادی کرا دی اس یتیم بچی کی. لیکن شادی کرتے ہوئے جو یتیم بچی کا حق ہوتا وہ حق نہیں دیتا اس کو. جیسے اس کو جو مہر دینا چاہیے وہ مہر نہیں دیتا. اب کیونکہ اس کی طرف سے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں، اس کی باپ کی موت ہو چکی ہے، تو کھڑے ہو کر کے کوئی اس کے لیے حق کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے. تو بہت ہلکے سے مہر میں اس سے شادی کر لیتا، یا اپنے کسی ماتحت کی شادی اس سے کرا دیتا. یا جو اس کے حقوق ہوتے ہیں شادی کے بعد وہ حقوق اس کے ادا نہیں کرتا. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم کو یہ بات کا ڈر ہے کہ تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، تو ان یتیم عورتوں سے شادی مت کرو. پھر ہاں، اگر یتیم لڑکی سے شادی کر رہے ہو تو اس کا پورا حق ادا کرو. جو مہر بس کا بنتا ہے وہ مہر اس کو دو، اور جو اس کے حقوق ہیں وہ حقوق اس کے دو پورے. اگر یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ہو تو پھر ان یتیم لڑکیوں سے شادی مت کرو. ان کے علاوہ بہت ساری عورتیں، اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، اس کے علاوہ شادی کر لو، 2 شادی کرو، 3 کرو، 4 کرو. اسلام نے ایک سے زائد شادی، قرآن مجید میں 2 مقامات پر ایک سے زائد شادیوں کا ذکر آیا ہے. وہ ایک کسی دوسرے کانٹیکسٹ میں آیا ہے.
ڈائریکٹ اسلام میں اس طرح سے ایک دو تین چار شادیاں کرو ڈائریکٹ نہیں آیا، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ سارے مرد ایک شادیاں کرتے تھے، پھر قرآن نازل ہوا اور اس نے کہا کہ دو تین چار شادیاں کرو. ایسا کسی بھی سوسائٹی میں ایسا نہیں رہا کہ مرد ایک ہی شادی کرتے تھے. پرانی ساری سوسائٹی میں، انسانی تاریخ میں آپ کو ایسی سوسائٹی نہیں ملے گی جہاں مرد ایک ہی شادی کرتے ہوں. یہ تو ہماری سوسائٹی ہے جہاں پہ ڈر کے مارے آدمی ایک سے زیادہ شادی کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے منہ سے نہیں نکل سکتا بیوی کے سامنے. ہاں، عرب معاشرے میں مرد نارملی کرتے تھے زیادہ شادیاں. اسلام نے آ کر کے ایک سے زائد شادیوں کا حکم نہیں دیا، اسلام نے آ کر کے 4 سے زیادہ شادیاں کرنے سے روک دیا. جو لوگوں کے ذہن میں ہے نا کہ اسلام نے آ کر کے ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی، ایسا نہیں تھا. اللہ کے نبی کے زمانے میں لوگ کثرت سے شادیاں کرتے تھے. آپ کو صحابہ میں مشکل سے 1-2 صحابی ملیں گے جن کی ایک بیوی ہو، بہت مشکل سے. آپ کو صحابہ میں بہت مشکل سے کوئی 1-2 صحابی ملیں گے جنہوں نے ایک ہی شادی کی ہو، ایک ہی بیوی ہو ان کی. تو عربوں میں رواج یہ تھا کہ کثرت سے لوگ شادی کرتے تھے. اسلام نے آ کر کے لوگوں سے نہیں کہا زیادہ شادیاں کرو، اسلام نے تو آ کر کے پابندی لگا دی. اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. جو عورتیں تم کو پسند ہیں ان سے شادیاں کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. لیکن اگر ڈر ہے کہ عدل نہیں کر سکو گے تو ایک پر اکتفا کرو. ڈرپوک لوگوں کے لیے 1 شادی ہے اور بہادر لوگوں کے لیے 2 3 4 شادی ہیں. اصل یہی ہے، اس لیے علماء نے کہا ہے نا، اصل یہی ہے کہ انسان ایک سے زیادہ شادیاں کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو. اصل حکم یہ دیا. صرف ان لوگوں کے لیے اجازت دے دی کہ جو ڈرتے ہیں وہ کہ عدل نہیں کر سکیں گے، انصاف ان سے نہیں ہو سکے گا. عدل نہیں کرنے کا مطلب ایسا تو نہیں کریں گے، مطلب عدل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دم باریکی سے بالکل دونوں میں ایک دم سیم کہیں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. عدل کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا، عدل کا مطلب یہ ہے کہ ایک کی طرف اتنے مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو بالکل لٹکا ہوا چھوڑ دو. ہاں، ان تذروها کالمعلقہ. اگر یہ ڈر ہے کہ نہیں ایک کی طرف دل ایسا مائل ہو جائے گا کہ دوسری بالکل چھوٹ جائے گی، تو ایسی صورت میں پھر ایک ہی کرو. تو اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم. اچھا، بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں نا ایک سے زیادہ شادیاں کرو تو لوگ بولتے ہیں کہ بھائی پہلی بیوی میں کیا خرابی تھی کہ آپ نے دوسری کر لی. قرآن مجید یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ پہلی بیوی میں کوئی خرابی ہو تو دوسری کرو. قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ ما طاب لکم من النساء. جو عورتیں تم کو پسند ہیں ان سے شادیاں کرو، 2 3 4. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ایک اگر پسند نہیں ہے تو دوسری کرو، ایک میں اگر کوئی خرابی ہے تو دوسری کرو. یہ عجیب سا سوال ہے. کوئی آدمی دوسری شادی کرتا ہے، پہلا سوال لوگ ہی کرتے ہیں پہلی والی میں کیا خرابی تھی. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلی والی میں کوئی خرابی ہو تو دوسری کرو؟ یہ تو ہندوؤں والا سوال ہے. ہندو اگر یہ سوال کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ پہلی میں کیا خرابی تھی کہ دوسری کر لی. مسلمان یہ سوال کر رہا ہے کہ پہلی میں کیا پرابلم تھا کہ دوسری کر لی. اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ پہلی میں کوئی پرابلم ہوگا تبھی تم دوسری کر سکتے ہو. پہلی پسند ہے پھر بھی تم کو دوسری کوئی پسند آ گئی دوسری سے بھی کر لو. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نہیں پسند تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے بعد بھی شادیاں کی نا. تو زیادہ شادیاں کرنے کے لیے اللہ نے شرط نہیں لگائی کہ پہلی ناپسند ہو تبھی 2 3 4 کر سکتے ہیں. عمومی شریعت نے اجازت دی ہے، شریعت کا یہ حکم ہے. خاص طور پہ میں خواتین سے یہ کہوں گا، بھائی ٹھیک ہے عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے شوہر کی 1 سے زائد شادیوں پر، اور یہ تکلیف فطری ہے. شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ تم کو اپنے شوہر کی شادی پر تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ تو ناممکن بات ہے. یہ تو ازواج مطہرات کو بھی تکلیف ہوتی تھی. لیکن شریعت کے حکم کو ناپسند نہیں کریں. شریعت کے حکم کو ناپسند کرنا، یہ سوچنا کہ شریعت نے غلط حکم دیا ہے، یہ حکم نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ فیصلہ غلط ہے، یہ سسٹم غلط ہے، یہ نظام غلط ہے، یہ کفر ہے. شریعت کے نظام کو، شریعت کے حکم کو غلط سمجھنا کفر ہے. آپ اپنے شوہر کو منائیے، شریعت اجازت دیتی ہے. آپ کا شوہر اگر 1 سے زیادہ شادیوں کی خواہش رکھ رہا ہے اس کو کنونس کر سکتی ہیں آپ، لیکن یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ حکم غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے، یہ نظام غلط ہے. جو نظام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کو ناپسند کرنا کفر ہے. بندے کے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیونکہ ایک ہندوانہ معاشرے میں رہتے ہیں، اس ہندوانہ تہذیب اور معاشرے میں کیونکہ ہندو نہیں کرتے تو مسلمانوں کے ذہن میں بھی وہ ہندوؤں والے خیالات آ گئے. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں اگر میرے پاس ایک فلیٹ ہے، میں ایک فلیٹ اور خریدنے جا رہا ہوں، ایک بنگلہ اور خرید لوں، تو کوئی نہیں بولتا ہے نا کہ اس بنگلے میں کیا خرابی تھی کہ ایک بنگلہ اور خریدنے جا رہے ہو.
ایک کار میرے پاس ہے، میں ایک کار اور خرید لوں، کوئی نہیں پوچھے گا کہ یہ کار میں کیا خرابی تھی، ایک کار اور خرید رہے ہو۔ 1 کروڑ میرے پاس بینک بیلنس ہے، پھر میں 1 کروڑ اور کما رہا ہوں، تو کوئی بولتا نہیں ہے کہ 1 کروڑ ہے نا بینک بیلنس، پھر اور پیسہ کمانے کی کیا ضرورت ہے۔ اور شادی کا جیسے ہی بندہ ارادہ کرتا ہے فوراً سب سوال کرتے ہیں کہ ایک بیوی ہے تو اور ایک شادی کی کیا ضرورت ہے۔ بھائی بیوی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور نعمت میں زیادتی اچھی بات ہے۔ بیوی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور سب سے بہترین چیز جو فائدہ اٹھانے کی ہے وہ نیک بیوی۔ تو نعمتوں کی کثرت تو اچھی چیز ہے، اس کو کیوں برا سمجھا جاتا ہے سوسائٹی میں؟ کیونکہ ہم ایک کافر سوسائٹی میں رہ رہے ہیں۔ یہ کافرانہ خیالات ہیں جو ہمارے دماغ میں بس گئے، اور اس کی وجہ سے معاشرے میں دوسری شادیاں مشکل ہو گئی ہیں۔ جو 2-4 لوگ کرتے بھی ہیں وہ اتنی بری مثال معاشرے کے اندر قائم کرتے ہیں، کبھی پہلی بیوی کے ساتھ برا سلوک کر کے، کبھی دوسری بیوی کے ساتھ برا سلوک کر کے، کہ وہ ایک غلط مثال معاشرے کے لیے بن جاتے ہیں۔ پھر کوئی آدمی کرنا چاہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو فلاں نے کیا تھا، اس نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ ایسا کیا، دوسری بیوی کے ساتھ ایسا کیا۔ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کے مشکل ہونے کا اصل سبب مرد ہے۔ انصاف نہیں کرتے، یہ بری مثال قائم کرتے، یہ غلط آئیڈیل لوگوں کے لیے ایک غلط نمونہ بنتے، اور اس کے پیچھے پھر دوسرے مرد جو بیچارے اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی مشکل ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، فرمایا کہ 2 3 4 شادیاں کرو، اور اگر خوف ہے عدل نہیں کر سکو گے تو ایک پر اکتفا کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورتوں کا جو مہر ہے وہ خوش دلی سے ان کو دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو اچھا مہر دیا جاتا تھا۔ ہاں، عورتوں کو ہمارے یہاں میں دیکھتا ہوں بہت ساری جگہوں پر 10 لاکھ روپیہ شادی پہ خرچہ کر دیا، اور نکاح پڑھانے کے لیے جاؤ مہر کتنا ہے 5,000 روپیہ، 786 روپیہ، 551 روپیہ، ایسے بھی مہر پہ میں نے شادیاں کرائی ہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی بھائی مہر کیا ہوتا ہے؟ مہر ایک عورت کی تکریم ہوتی ہے، اس کی عزت افزائی ہوتی ہے، کہ آپ اس کو اپنے لیے حلال کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں گفٹ اس کو دے رہے ہیں، اس کی عزت کے لیے، اس کے شرف و مقام کو بلند کرنے کے لیے۔ تو مہر کم سے کم ایسا ہونا چاہیے جس میں کچھ وزن ہو۔ ہاں، اپنی سوسائٹی اور سماج کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں ایک صحابی نے پورا باغ سب سے قیمتی چیز ہوتی تھی عربوں کے یہاں پر، ریگستان میں رہتے تھے نا، تو ان کے لیے باغ بہت قیمتی چیز تھا، پورا باغ مہر میں دے دیتے تھے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کو جب طلاق جو وہ خلا لینے کے لیے آئیں، اللہ کے نبی سے درخواست کی، تو اللہ کے نبی نے پوچھا مہر میں تم کو کیا ملا تھا؟ تو انہوں نے کہا باغ ملا تھا۔ تو کہا کہ کیا باغ واپس لوٹا دو گی؟ کیونکہ خلا لے رہی ہو تو دینا پڑے گا جو مہر واپس لیا ہے۔ کہا میں لوٹا دوں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر سے کہا کہ اپنا باغ واپس لے لو اور اس کو چھوڑ دو۔ پورا باغ مہر میں دیا ہے۔ ہمارے یہاں 5,000 10,000، اور میں تو بہت ساری جگہوں پر دیکھتا ہوں کہ طے کر دیتے ہیں مہر، وہ دیتے بھی نہیں ہیں، جتنا طے تھا وہ بھی نہیں دیتے۔ پرانے زمانے میں تو بوڑھوں میں، اب تو میرے خیال سے ختم ہو گیا سوسائٹی میں، اس میں رواج یہ تھا کہ مہر معاف کراؤ۔ ہاں، دولہے کو جب تیار کر کے بیوی کے کمرے میں بھیجتے تھے تو اس کو بولتے تھے پہلے مہر معاف کرا لینا۔ ہاں، وہ رواج ہی یہ تھا کہ مہر معافی کرانا ہے۔ بلکہ جب جنازہ اٹھتا تھا تو بیوی کو بولتے تھے ارے مہر معاف کر دو۔ ابھی ہوتا ہے آپ کے یہاں پہ؟ ہاں، مہر معاف کرنے والی چیز تھوڑی ہے، مہر طے کی جاتی ہے تاکہ وہ دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی آدمی اگر کسی عورت سے نکاح کرے، مہر طے کرتے ہوئے اگر اس کے ذہن میں تھا کہ میں مہر نہیں دوں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اس کا حشر زانیوں کے ساتھ ہوگا، زانیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وہ نکاح میں اور زنا میں یہ فرق ہے کہ نکاح میں مہر ہوتی، زنا میں مہر نہیں ہوتی ہے، نکاح میں مہر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زانیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن وہ۔ تو کچھ جگہوں پر میں دیکھتا ہوں کہ بہت ہلکی سی مہر، کچھ جگہوں پر اچھی مہر طے کرتے دیتے نہیں۔ میں یو پی کے بعض علاقوں میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اچھی مہر طے کر رہے ہیں، 10 تولہ سونا۔ تو مجھے بہت تعجب ہوا کہ بھائی اتنا مہر؟ تو صاحب سے میں نے پوچھا اتنا مہر ماشاءاللہ؟ یہ تو میں نے کہیں ہندوستان میں نہیں دیکھا کہ 10 تولہ سونا دے رہے ہیں۔ کہا تھے مولانا دیتا کون ہے؟ وہ تو اس لیے طے کر دیتے ہیں تاکہ طلاق نہ دیں، کہ طلاق دینے کا سوچے گا، مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ طلاق دیں گے تب مہر دینا پڑے۔ تو بولتے مولانا دیتا کون ہے؟ وہ تو اس لیے طے کر دیتے تاکہ اس کے دماغ میں کہیں طلاق کا خیال نہ ہے۔ کیا عجیب سا ہے بھائی، مہر طے کی جاتی ہے دینے کے لیے۔ اگر کسی عورت کا مہر طے تھا، شوہر نے وہ مہر نہیں دیا، اس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، تو اس عورت کا قرضہ ہے اس کے اوپر، اور قرضے کی حالت میں مرنا بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے جس کے اوپر قرضہ ہو۔ اللہ کے نبی فرمایا یغفر لشہید کل ذنب الا الدین، شہید کا ہر گناہ معاف ہو جائے گا، اس کا قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ شہید کا قرضہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی آدمی کی وفات ہو جائے
اور اس کی بیوی کا مہر باقی ہے اس کے اوپر، تو اس کی جائیداد میں پہلے بیوی کو مہر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد وراثت تقسیم کی جائے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ مہر ایک طرح کا قرض ہے، تو وراثت تقسیم کرنے سے پہلے قرض دینا ہوتا ہے، وصیت نافذ کرنی ہوتی ہے. آگے انشاءاللہ تعالی وہ آیتیں آئیں گی. تو پہلے اس کو قرضہ دیا، قرضے کی صورت میں اس کی بیوی کا مہر اس کو الگ سے دیا جائے گا، پھر وراثت میں جو اس کا حصہ بن رہا ہے وہ اس کو الگ سے دیا جائے گا. وراثت کا حصہ تو اس کو ملے گا، لیکن اس کا جو مہر تھا وہ ایکسٹرا اس کو دیا جائے گا. تو فرمایا خوش دلی سے مہر دو. ہاں اگر کوئی عورت تم نے بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا، نکاح کے صحیح ہونے کے لیے مہر طے ہونا ضروری ہے. بغیر مہر کے نکاح، یہ صرف اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت سے بغیر مہر کے نکاح کر سکتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات جو اللہ کے نبی کے لیے اسپیشل احکام تھے، اس میں سے ایک اسپیشل حکم کیا تھا؟ وہبت نفسہا للنبی. اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہے نبی کے لیے کہ بغیر مہر کے آپ مجھ سے نکاح کر لیں، اللہ کے نبی کو اجازت تھی کہ آپ بغیر مہر کے نکاح کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی مسلمان بغیر مہر کے نکاح نہیں کر سکتا. اور مہر میں اصل یہ ہے کہ مال ہو. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قصہ بہت مشہور ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی عورت آئی، کہا اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو ہبا کرتی ہوں آپ کے لیے. اللہ کے نبی نے دیکھا پسند نہیں آئی، نظریں جھکا دی. دوسرے صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرا نکاح کرا دیجئے. تو اللہ کے نبی نے ان سے پہلے کہا مہر لے کر کے آؤ. جب کچھ نہیں تھا مال تو پھر یہ کہا کہ ٹھیک ہے جو قرآن یاد ہے وہ اس کو یاد کرا دینا، اور اس کو مہر بنا کر کے شادی کرا دی. پر پہلے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کچھ لاؤ، کوئی ویلیوبل چیز لاؤ، مال لاؤ کوئی. اصل یہ ہے کہ نکاح میں مال ہونا چاہیے. تو ایک عورت کو مہر کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا ہے. البتہ اگر عورت اپنی مرضی سے اپنے مہر کا کچھ حصہ دے دے یا معاف کر دے، کیونکہ مہر بہت زیادہ پہلے ہوتا تھا، تو اگر عورت شوہر پہ رحم کھا کر کے تھوڑا بہت اپنی طرف سے معاف کر دے تو وہ معاف کر سکتی ہے. عورت کچھ دے دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن اس میں کیا ہونا چاہیے؟ طبنا لکم، وہ اپنی خوش دلی سے تم کو دے رہی ہے، اس پر کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں ہے، تب وہ تمہارے لیے حلال ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. کہ جیسے اب ایک بچہ ہے، یتیم ہو گیا، یتیم بچے کے باپ نے بہت سارا مال چھوڑا ہوا تھا، اب وہ مال اس کے گارجینز کے ہاتھ میں آیا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مال اس چھوٹے بچے کو مت دو جو اس مال میں صحیح تصرف نہیں کر سکتا ہے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. یہ مال اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کو قیام بنایا ہے، یعنی معاشرے میں، سوسائٹی میں کھڑے ہونے کے لیے تم کو پیسے کی، مال کی ضرورت ہے. بچہ بھی چھوٹا ہے، اگر اس کی جائیداد اس کے حوالے کر دو گے تو وہ تو ضائع کر دے گا اس مال کو. تو جب تک کہ بچہ سمجھدار نہ ہو جائے، اللہ نے فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، یتیموں کو آزماتے رہو، تھوڑا تھوڑا مال دے کر کے دیکھتے رہو اس کو مال سنبھالنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوئی کہ نہیں پیدا ہوئی ہے. یہاں تک کہ جب تم کو یقین ہو جائے کہ ہاں اس کا مال، اس کی جائیداد جو اس کے باپ نے چھوڑی تھی اب اس کو سنبھالنے کے لائق ہو گیا ہے، تو اس کا مال اس کے حوالے کرو. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ اصل بات یہ اللہ تعالیٰ نے اس مال کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. اس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیام بنایا ہے. قیام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قامہ کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا. قیام مطلب تمہاری ضرورت ہے مال. ہمارے دین میں جیسے دوسرے مذاہب میں ہے نا، مال کو بری چیز سمجھا گیا ہے. ہر مذہب کے اندر مال ایک بری چیز ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اگر قریب ہونا ہے تو مال سے دور ہو جاؤ. ہر مذہب مال کو ایک بری نظر سے دیکھتا ہے کہ مال ایک گندی چیز ہے، بری چیز ہے، اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے. تو جب تک کہ مال سے دستبردار نہیں ہوگے اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہو سکتے. ہمارے دین میں الحمدللہ مال بری چیز نہیں ہے. ہمارے دین میں مال بری چیز، دوسرے مذہب میں ہے. بائبل میں باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک کوٹ منسوب ہے جس میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا اٹ از ایزیئر فار اے کیمل ٹو گو تھرو دا آئی آف نیڈل. کسی اونٹ کے لیے سوئی کی سوراخ میں داخل ہو جانا آسان ہے بنسبت کسی امیر آدمی کی کہ وہ جنت میں جائے. یعنی اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو سکتا ہے، امیر آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. ہاں اس لیے آپ دیکھیں عیسائیوں میں جو پادری ہوتے ہیں وہ مال نہیں کماتے، تجارت نہیں کرتے، کاروبار نہیں کرتے. ہندو مذہب میں دیکھیں جو پنڈت ہوتے ہیں پیسہ نہیں کماتے، بھیک ویک مانگ کر کے زندگی گزارتے ہیں، کہیں ہمالیہ پہ چلا جاتے ہیں اپنی موکش کی پراپتی کے لیے، وہیں تپسیا پہ لگے رہتے ہیں. بدھزم میں آپ دیکھیں بھکشو، ہاں مال نہیں کماتے، وہ بھیک مانگ کر کے زندگی گزارتے ہیں. ہر مذہب میں مال بری چیز ہے اور فقیری اچھی چیز ہے.
ہر مذہب میں فقیری اچھی چیز ہے، فقیروں کو بہت گلوریفائی کیا گیا ہے، فقیری کو بہت گلوریفائی کیا گیا ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں ہندوؤں میں جو کروڑوں کی جن کے پاس جائیداد ہے، اربوں کی جائیداد ہے، وہ بھی کہتے ہیں میں تو فقیر ہوں، جھولا اٹھا کے نکل لوں گا. ہاں، ہمارے دین میں فقیری اچھی چیز نہیں ہے، ہمارے دین میں فقیری بری چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیری سے پناہ مانگتے تھے. دعا یاد ہے نا فقیری سے پناہ مانگنے کی؟ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. اللہ تعالیٰ میں کفر سے اور فقر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ہمارے دین میں فقیری اچھی چیز نہیں، مال اللہ کی نعمت ہے، مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ٹھیک ہے، مال کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جائے تو مال فتنہ ہے، لیکن اوور آل مال نعمت ہے. اور فتنہ تو صرف مال نہیں ہے، فقیری بھی بندے کے لیے فتنہ بن سکتی ہے. اللہ کے نبی کی دعا میں سے ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من شر فتنۃ الغنی ومن شر فتنۃ الفقر. اللہ تعالیٰ میں مالداری کے فتنے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور فقیری کے فتنے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو ہمارے دین میں مال کو قیام کہا گیا ہے. زندگی گزارنے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے، کھانے کے لیے پیسہ چاہیے، پانی کے لیے پیسہ چاہیے، رہائش کے لیے پیسہ چاہیے، علاج کے لیے پیسہ چاہیے، دنیا کے لیے پیسہ چاہیے، دین کے لیے بھی پیسہ چاہیے. بغیر پیسے کے تو دین پہ بھی عمل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا انا انزلنا المال لاقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. اللہ فرماتا ہے میں نے مال نازل کیا ہے تاکہ نماز پڑھی جائے اور زکوٰۃ دی جائے. ماشاء اللہ مسجد میں ہے، یہ مسجد بغیر پیسوں کی بنی ہے، پیسہ لگا ہے نا ہمارے ماشاء اللہ ہماری کمیونٹی کے لوگ، ہمارے قوم کے لوگ، اور میں اس کو ایک اپریشیٹ کرتا ہوں. ہمارے عام طور پہ صرف پیسے والوں کی برائی کی جاتی ہے، سیٹھوں کی صرف برائی ہوتی ہے. بھائی الحمدللہ اس گئے گزری بے دینی کی حالت میں بھی ہماری قوم کے لوگوں میں اتنا غنیمت ہے کہ الحمدللہ اپنی محنت کی کمائی نکال کر کے پیسہ لگاتے ہیں. تو یہ مسجدیں آباد ہیں ماشاء اللہ، اے سی چل رہی ہے، پنکھا چل رہا ہے، مینٹیننس میں پیسے جاتے ہیں نا، یہ آپ لوگ دیتے ہیں تو یہ مسجدیں آباد ہیں، یہ مدرسے آباد ہیں، یہ دعوتی ادارے چل رہے ہیں. میں یہاں بیٹھ کر کے خطاب کر رہا ہوں، بھائی ظاہر سی بات ہے میرے پیچھے میری قوم کا انویسٹمنٹ ہے. جن مدرسوں میں آپ نے پیسہ دیا وہاں میں پڑھا ہوں، آپ لوگوں کے تعاون سے یہ کام کر رہا ہوں. پیسہ نہ ہو تو سارا دعوتی کام رک جائے. تو دین و دنیا کے لیے قیام ہے مال، بغیر مال کے نہ دین کا کام چل سکتا ہے نہ دنیا کا کام چل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تؤتوا، اس لیے ہمارے دین میں مال اتنا ہے. میں اللہ کے نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. پھر اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ آگے کی کچھ آیتوں میں وراثت کے احکام بیان کیے ہیں، اور یہ بہت اہم ترین احکام ہیں. آج کا وقت میرا ختم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل کے درس میں وراثت سے متعلق جو آیتیں ہیں ان کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے پڑھیں گے. بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک چیز یہ بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ میں کل کے درس میں خصوصی طور پہ آخر کے 10-15 منٹ سوال و جواب کے لیے بھی رکھوں گا کہ وراثت کے موضوع سے متعلق کوئی سوال جواب ہو، کیونکہ عام طور پہ ہمارے یہاں وراثت کے حوالے سے لوگوں کو بیسک چیزوں کا بھی علم نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو وراثت سے متعلق آیتیں ہیں اور یہ بہت اہم ترین آیتیں، اور یہ صرف سورۃ النساء ہی میں وراثت سے متعلق آیتیں آپ کو صرف اسی صورت میں ملیں گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل کے درس میں ہم وراثت کی ان آیات کو مطالعہ کریں گے گہرائی کے ساتھ اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے. اللہ رب العالمین زندہ رکھے تو ایمان اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو زبان سے نکلنے والے کلمہ توحید کا کلمہ ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.